پہلی بات یہ ہے کہ خدا کا خوف، اور دوسری بات وہ حسن الخلق، دوسری بات اچھا اخلاق۔ کیسا اخلاق؟ اچھا اخلاق۔ پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ گڑ نہ کھلائے لیکن بات تو گڑ جیسی کر دے، اس کی گفتگو میٹھی ہونی چاہیے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور مصیبت، آج کل ایک فیشن بنا ہے، جناب فلاں آدمی جو ہے منہ سے تو بڑا بیکار ہے لیکن دل کا بڑا اچھا ہے۔ تو نے چیر کے اس کا دل دیکھ لیا کہ بہت اچھا ہے؟ یہ جو انسان کی گفتگو ہے یہی دل کا پتہ دیتی ہے، جو انسان کی گفتگو ہے یہی انسان کی عقل و حیرت کا پتہ دیتی ہے، کیونکہ ساری زبان، سارے بدن کی ترجمان اللہ نے زبان کو بنایا ہے۔ دل کی ترجمان زبان ہے، دماغ کی ترجمان زبان ہے، انسان کے بدن کی ترجمان زبان ہے۔ تو ترجمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زبان کو بنایا ہے تو اس زبان کو کنٹرول کے اندر رکھنا بھی نہایت ضروری ہے۔ اگلی حدیث کے اندر اس کی اصراط و وضاحت بھی آ رہی ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا، یا رسول اللہ یہ دو چیزوں کا ہمیں پتہ چل گیا کہ خدا کا خوف ہو، اچھے اخلاق ہوں، ان کے ذریعے لوگ کثرت کے ساتھ جنت کے اندر جائیں گے۔ اور وَسُئِلَ ان اکثر ما يدخل الناس النار، یا رسول اللہ وہ بتائیے کہ کس عمل کی بنیاد پہ لوگ کثرت کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، کس عمل کی بنیاد پہ کثرت کے ساتھ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے؟ یا رسول اللہ وہ عمل بھی بتا دیجئے تاکہ ہم اس عمل سے بچیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فقال، آقا نے ارشاد فرمایا دو چیزوں سے انسان کثرت کے ساتھ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ پہلی چیز الفم، انسان کی زبان، انسان کی زبان، اس کے ذریعے، اور یہاں فم کا لفظ ہے جس کا مطلب منہ آتا ہے، کہ اس کے ذریعے انسان کثرت کے ساتھ جہنم کے اندر جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے ذریعے غیبت ہو جائے گی تو غیبت جہنم میں لے جانے والی، چغلی کریں گے تو جہنم میں لے جانے والی، جھوٹ بولیں گے تو جہنم میں لے جانے والی، گالی دیں گے تو جہنم میں لے جانے والی کام ہے۔ اسی طریقے سے لغویات تو جہنم میں لے جانے والی، جتنے الفاظ میں نے کہیں ان سب پہ میں قرآن حکیم کی آیت پیش کر سکتا ہوں، میرا رب نے ارشاد فرمایا، لیکن اختصار کے پیش نظر عرض کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہیں۔ اور جب یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہیں، اسی طریقے سے حرام انسان وہ بھی منہ سے کھاتا ہے، یہ بھی انسان کو جہنم میں لے جانے والی۔ آقا فرماتے اذا وقت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعن اللہ وملائکتہ ما دامت تلک اللقمۃ فی بطنہ وان مات علی تلک الحال فماواه جہنم کما قال علیہ السلام۔ آقا ارشاد فرماتے صرف ایک لقمہ اگر حرام کا انسان کے پیٹ میں منہ کے ذریعے چلا جاتا ہے، اللہ اور اس کے سارے فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ وَإِن مَاتَ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالَةِ، وہ یہ حرام کا لقمہ اگر اس کے پیٹ میں موجود ہے، مر گیا، فَمَاوَهُ جہنم، ٹھکانہ اس کا جہنم ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی ایک چیز کیا ہے؟ زبان۔ ایک چیز کیا ہے؟ زبان۔ اور دوسری چیز اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا والفرج، اور دوسری چیز انسان کی شرمگاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ عورت، ہر ایک عورت انسان پہ حرام ہوتی ہے، لیکن اسی زبان کے ذریعے جب ایجاب و قبول ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حرام عورت کو حلال کر دیتا ہے۔ اب اسی طریقے سے ہمارے معاشرے و سماج کے اندر ایک اور بڑی مصیبت، کئی لوگ ہیں، میرے پاس بھی کئی آئے جناب والا، 100 طلاق دے دیتے ہیں بیوی کو، بالکل ایک دم نان سٹاپ گاڑی کی طرح، اور اس کے بعد پھر آتے ہیں مفتی صاحب کوئی حل نکالو۔ مفتی کیا حل نکال سکتا ہے؟ یہ حل تو سارے اللہ رسول نے قرآن کتاب و سنت کے اندر ہمارے سامنے رکھے ہیں، ہم تو صرف بتا سکتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے، اور دنیا کا کوئی محقق و عالم و مفتی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ خدا کی حدیں ہیں، اور جو خدا قدوس کی حدیں توڑے گا ٹھکانہ اس کا بھی جہنم میں ہوگا، کہ وقت کا بڑا مفتی کیوں نہ ہو۔ اب اسی زبان سے ایک حرام عورت اللہ نے حلال کی تھی نکاح کے ذریعے۔ نکاح زبان سے ہوتا ہے جسے ایجاب و قبول کہا جاتا ہے، اور اسی زبان سے اگر کسی نے طلاق دے دی تو اب پھر اس کے بعد ہیلے بہانے کرے، تو یہ ہیلے بہانے کر کے سماج اور مفتی سے تو بچ سکتا ہے، لیکن اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔